Bukhari sahab, it's been 7 years since India revoked Article 370 and 35A. Bukhari sahab, ہم سب جانتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا کا پیس جو ہے وہ ریزولوشن آف کشمیر ڈسپیوٹ سے لنکڈ ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کبھی کشمیر کا معاملہ حل ہو بھی سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 5 اگست 2019 کو ان آرٹیکلز کو ریووک کرنے کے نتیجے میں بھارت نے ہڑپ کرنے کی کوشش کی اس مقبوضہ کشمیر کو، وہ انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلی 7 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے کہ کشمیر کا ڈسپیوٹ جو ہے وہ پاکستان یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کے ٹاپ ایجنڈا کا حصہ ہے. جی. لہذا اس کے ہوتے ہوئے جب یونائٹڈ نیشن جیسا ادارہ مقبوضہ کشمیر کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تسلیم کرتا ہو، اس کو اپنے ساتھ الحاق کر کے شامل کر لینے کا، ضم کر لینے کا رائٹ کسی کے پاس نہیں ہے. تو یہ بدترین مثال ہے ریاستی دہشت گردی کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کشمیریوں کے بیچ نفرت میں اضافہ ہوا ہے ہندوستان کی، اور وہاں پر کرفیو زدہ صورتحال میں کشمیری رہ رہے ہیں. کوئی چیز نارمل نہیں ہے. یونائٹڈ نیشنز کے بیچ کئی مرتبہ، چاہے آپ بھٹو صاحب کی وہ فیمس تقریر لے لیجئے یا اس کے بعد سے جب بھی ہمارے پرائم منسٹر وہاں گئے ہیں، انہوں نے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. پوری دنیا میں واضح اکثریت کے طور پر پاکستان کے کشمیر پر موقف کو تسلیم کیا جاتا ہے. اور میں یہ بتاؤں آپ سے کہ ہندوستان نے ایک مرتبہ یہ سازش کی تھی کہ یو این سیکورٹی کونسل کے ایجنڈے سے کشمیر ڈسپیوٹ کو ہٹوا دیا تھا. پھر پاکستان کو جب علم ہوا اس کا، تو ہم نے انتہائی انتھک قسم کی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز کے نتیجے میں اس کو واپس یونائٹڈ نیشن کے ایجنڈے پر ڈلوایا، اور یونائٹڈ نیشن میں اس کے حوالے سے بے پناہ مرتبہ پاکستان کے مندوب ہوں، چاہے وہ مستقل یا پاکستان کا کوئی بھی وزٹنگ ڈگنیٹری ہو، انہوں نے یونائٹڈ میں موجود 200 سے زیادہ ممالک کے نمائندوں کو باور کرایا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ریاستی دہشت گردی اور بربریت ہے، اس کا دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی. تو الٹیمیٹلی ہندوستان کو مقبوضہ کشمیر جو ہے اس کو آزاد کرنا پڑے، اس لیے کہ وہاں پر جدوجہد آزادی کی جو طریقیں چل رہی ہیں وہ عالمی طور پر اپنا ہدف جو ہے وہ حاصل کریں گی. جس طرح کا بخاری صاحب وہاں پر انڈیا حرکتیں کر رہا ہے وہ تو سب نے دیکھی، کس طرح سے لیگلی یونیلیٹرلی ریووک کیا گیا. بخاری صاحب، ایک کنٹروورسی ایگزسٹ کرتی ہے کہ شاید کچھ ہاتھ ہمارے لوگوں کا بھی تھا، اس میں اسسٹنس دی گئی یا ایٹ لیسٹ الاؤ کیا گیا کہ 5 اگست 2019 کو یہ آرٹیکلز ریووک کر دیے جائیں. پاکستان اس پہ بہت زیادہ ریزسٹ نہیں کرے گا. دیکھیے، جس طرف آپ کا اشارہ ہے، میں ذرا واضح طور پہ کہہ دیتا ہوں. یہ الزام لگایا جاتا ہے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان پر کہ انہوں نے اس معاملے کو روکنے کے لیے کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس اس کا مظاہرہ نہیں کیا ہے، نہ ہی یونائٹڈ نیشن کا اجلاس بلایا گیا اس کے اوپر. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جو وعدے کیے گئے تھے قوم سے کہ ہر جمعے کو میں باہر کروں گا، 2 منٹ کی خاموشی ہوگی اور ہم اس پر احتجاج جاری رکھیں گے، مجھے نہیں یاد اچھی طرح سے کہ ایک سے زیادہ دوسرا. بالکل بخاری صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں.